من کرد میں نے یہ مجلہ جو بروشر سامنے آیا ہے وہ دیکھا، عنوان ہے اس کا فخر الدین بلے، جی، ایک آدرش ایک انجمن۔ واہ واہ، بلا شبہ وہ ایک پیام ہدایت افروز آدرش ہیں، واہ، پیام ہدایت حسن افروز سبحان، آدرش، جی، اور اپنے قوت اور جمعیت میں وہ انجمن بھی ہیں۔ اس مجلے میں ان کا شعری سرمایہ بھی محفوظ ہے، میں نے پڑھا، بڑی اچھی اچھی غزلیں ہیں، منقبتیں ہیں، واہ، نعتیں ہیں، نظمیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات ضرور عرض کروں گا کہ غلط فہمی کا کہیں شکار نہ ہو جائیں لوگ۔ اس حوالے میں جی، ان کی ایک نظم کا نام رکھا گیا ہے حسین ہی کی ضرورت تھی کربلا کے لیے، جی، اور ایک شعر کو، مصرے کو ترجیح کے طور پر، جی، رجوع کے طور پر بالکل بیان کیا گیا ہے۔ ہنوز شعر ہے، جی، ہنوز جی، تشنے، میں تشنا نہیں کہتا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، واہ واہ، ہنوز تشنے تکمیل تھا مذاق خلیل، واہ حسین ہی کی ضرورت تھی کربلا کے لیے۔ واہ واہ، بہت ہی اچھے شعر ہے۔ اس طرح لکھا ہے، تأثر ملتا ہے کہ شاید یہ شعر ان کا ہے، کاماس میں بھی نہیں، جی، لیکن یہ تضمین ہے اور اسے واوین میں لکھنا چاہیے۔ جی، یہ شعر کہا جاتا ہے کہ جلال الدین لبیت کا ہے، جو 1933 تک کے شاعر ہیں، اور اس کی بڑی شہرت تھی بھاگلپور کے اہل دانش میں، اچھا، بہت جلال الدین کی۔ واہ، لیکن ایک استاد ذی قدر حکیم عبدالحق شوق جی، کا انتقال ہوا، 1988 سال وفات ہے ان کا۔ جی، عباسیہ اسکول کے استاد بھی تھے بابلپور کے۔ تو سخنور پرچے کی اور العزیز پرچے کی یادگاری اشاعتیں آئیں، اس میں بھی اس بات کا ذکر تھا جی، کہ یہ عبدالحق شوق کا شعر ہے، اور وہ چھپا ہوا ان کے نام سے، باقاعدہ پیمفلیٹ اور ان کے مضامین کے حوالے سے آیا۔ لیکن یہ طے ہے کہ یہ فخر الدین بلے کا شعر نہیں ہے۔ یہ کیوں ان کے ساتھ نسبت اس کی قائم ہو سکتی ہے؟ اول تو یہ کہ یقیناً اگر لے جایا جائے تو عبدالحق شوق کے نام سے چھپا، لکھا گیا، اور وہ پہلے کا شعر ہے جی، جو حالات کے مطابق، تصدیقات کے مطابق عبدالحق شوق کے دیوان میں بھی بالکل لوگوں نے لکھا۔ کچھ نے کہا، عبدالحمید ارشد وغیرہ اور شہاب صاحب بھی مجھ سے کہتے تھے کہ یہ جلال الدین لبیت کا ہے، ہم نے پرانا، وہ کہتے تھے ہم نے کہیں پرانے حوالوں میں نواب صاحب کی لائبریری یا سینٹرل لائبریری یا دیوان خاص کی کوئی بتایا، بیان کرتے تھے کہ وہاں دیکھا تھا، لیکن وہ کسی کتاب میں نہیں، پیمفلیٹ میں بتاتے تھے۔ خیر، تو اسے تضمین کی صورت میں واوین میں لکھنا چاہیے۔ لکھنا چاہیے۔ لیکن یہ ان کے نام، جی کس صفحہ پر ہے یہ پمفلٹ میں؟ جی جناب، یہ کس صفحہ نمبر پر ہے؟
یہ میرے پاس موجود ہے، جی 191 پہ ہے مجلے میں، بالکل ٹھیک، تو اسے باوین میں لکھنا چاہیے۔ جی بالکل، اب رہا یہ کہ یہ کیوں ان کی نسبت سے جی موضوع اور مناسب معلوم ہوتا ہے اور عبدالحق شوق یا جلال الدین کی جی طرف ذہن کم جاتا ہے، کہ اس میں دو ایسے لفظ استعمال کیے ہیں، ان کی نسبت لفظیات روحانی میں ہماری ہاں اور شجرہ تصوف میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ واہ وہ ہیں حسین سبحان اور ان کی شہادت۔ واہ واہ واہ، ان علائم کو، یہ علائم ہیں، علامتیں ہیں قربانی کی اور قربانی کے ذریعے کامیابی کی، واہ اور خاص طور پر تکملہ اسلام کے لیے، پیغام اسلام کے لیے اس شہادت کا واہ، ذکر صوفیہ نے بڑی اہمیت کے ساتھ کیا، بے شک، عرفا نے بھی، شعرا نے بھی، بے شک، اقبال نے بھی جی بالکل، یہ لفظ کہا ہے کہ غریب ہو سادہ ہو جی رنگی ہے داستان حرم، حرم، نہایت اس کی حسین واہ، ابتدا ہے اسماعیل، اسماعیل، بہت، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اس- اسماعیل۔ یہ علامت کے طور پر جی بے شک، اسلام کی فکر بالغہ کو دنیا کے پاس تاثیر اور قوت کے ساتھ پہنچانا واہ واہ، شہادت حسین کے ذریعے، یہ اہل عرفان نے اپنے اظہار کا ایک اسلحہ تانا ہے واہ، اظہار کے لیے۔ سبحان، ایک اور شعر بھی ہے اقبال کا کہ صدق خلیل بھی ہے واہ واہ واہ، عشق، عشق، واہ صبر حسین بھی ہے عشق، واہ، صبر حسین بھی ہے عشق، واہ، مارکہ وجود میں بدر و حنین۔ حنین بھی، تو یہ علامت صوفیہ نے لی ہے، اور چونکہ فخر الدین بلے جی صوفی شاعر ہے، تو وہ شعر جو بھاولپور سے فخر الدین کی ایک نسبت بھی ہے، جی، ذہن میں رکھیے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا پڑاؤ اس خاندان کا، میرٹھ کے بہت سے لوگ، ہاپوڑ کے لوگ، واہ، بہت سے لوگ وہاں آ کر بسے۔ تو مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے کہ جناب منصور عاقل کو بھی میں نے اسی زمانے میں 55-56 کے قریب تر، ان کے برادر بزرگ جناب قابل گلاؤٹفی کو بھی میں نے واہ واہ، وہاں دیکھا، حیات میرٹھی کو بھی دیکھا، ہوں، اللہ کرے ماجد قریشی بھی ہوں، انہیں بھی میں نے دیکھا۔ یہ سب لوگ اسی علاقے کے تھے، بے شک، تو اس خانوادے کی نسبتیں اور اس شہر کے ساتھ نسبت، تو یہ سب لوگ ایک دوسرے کی کشش سے بھاولپور میں آ گئے۔ تو جب بھاولپور میں آئے تو یہ شعر اس وقت گردش کر رہا تھا، اور یہ صوفی فکر کا آدمی واہ واہ، اس نے اپنے اوپر طاری کیا اور اپنی تضمین کو، اس نے تضمین بمانی مضمون کو واہ مضمون کے طور پر اختیار کر لیا۔ واہ واہ، کسی مضمون کو اپنے مضمون کی طرف لانا اور اس مضمون کو اپنے دائرۂ مضمون میں بیان کرنا تضمین کہلاتا ہے۔ بہت ہو، بہت ہو، تو انہوں نے یہ شعر جی جو پہلے سے معروف چلا رہا تھا بھاولپور میں، اپنے ہاں استعمال کیا، اور باقی اشعار سارے ان کے ہیں، واہ، لیکن جو رجوع کیا ہے واہ، بند میں جی، آخر میں وہ یہ ہے، تو اس پر نگاہ رکھنے کی ضرورت تھی۔ میں نے نگاہ رکھی اور اس نگاہ کا کچھ عکس آپ تک پہنچایا ہے، بہت، واہ واہ، خیال رکھیے اس پر۔ جی نام کے ساتھ یہ جو بلے لکھتے ہیں یہ کیا ہے، اس کی وجہ کس میں ہے؟ اس میں میری رائے کو کوئی عمل دخل حاصل نہیں ہے، جی جو قوائف ملتے ہیں وہ موجود ہیں، میں نے کبھی ذاتی طور پہ ان سے استفسار بھی نہیں کیا، لیکن جو کچھ ملتا ہے قوائف میں سوانے میں وہ یہ ہے کہ فخر الدین بلے صاحب کے والد گرامی کے نام
سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نسبت سے ایک امتیاز رکھتا ہے. سبحان سبحان. ان بزرگ کو جو والد گرامی ہیں جناب فخر الدین کے، غلام معین الدین چشتی، جی یہ نسبت اس وجہ سے قائم ہوئی کہ عقیدت تھی فخر الدین بلے کے والد گرامی کو حضرت معین الدین چشتی. سبحان اللہ. ان کے صاحبزادے کا نام بھی وہی تھا جو ان کے والد کا تھا، لہذا ان کے والد گرامی قدر نے ان کا نام بھی وہ رکھا جو ان کے فرزند کا نام. اچھا اچھا جی بالکل. واہ واہ. اور پیار سے وہ اپنے بیٹے کو فخر الدین کو بلے کہتے تھے. واہ واہ واہ. تو یہ نسبت محبت کیا بات ہے کیا بات ہے کیا. اپنے بچے کی طرف بھی غلام معین الدین صاحب چشتی نے منتقل کر دی. واہ واہ. عجب اتفاق ہے کہ یہ بچہ لڑکا بالا پنجاب میں آ گیا. پنجاب میں اس لفظ کی ایک باقاعدہ معنویت تھی اور وہ تھی خدا تک رسوخیت کسی جذبے کی. جب ہو جائے کسی بات کی تو بلند ترین واہ واہ کے معنوں میں بلے بلے کا لفظ استعمال ہوتا. اور صوفیہ کی بارگاہ میں، اشعار میں، درگاہوں میں یہ لفظ گردش کر رہا تھا پنجاب میں. تو یو پی میں جو اردو تہذیب تھی اور لسانی دائرہ تھا اس میں بلے ان معنوں میں اتنا گرداں اور اتنا رواں نہیں تھا جتنا پنجاب میں ہے اور پنجاب میں رہے گا. اور اسی کی طرف اس 24 دنوں والی تمثیل میں جس کا میں نے بھی ذکر کیا ملتان میں ہوئی، تو اس کے اختتامی جلسے میں ہمارے دانشور دوست بزرگ ڈاکٹر محسن زاہدی نے اظہار کیا ہے اسی معنویت کا اپنی اس ربائی میں. جی ارشاد. فخر شعر و ادب، کیا بات ہے. آبروئے سخن. واہ واہ واہ. آبروئے سخن. واہ واہ. تمام کیفیتیں. سبحان اللہ. فخر کیا خراج. شعر و ادب. واہ. آبروئے سخن محسن فن. واہ. سمجھتے ہیں ارباب فن. واہ واہ واہ. محسن فن سمجھتے ہیں ارباب فن. بلے بلے سبھی کی زبانوں پہ ہے، ذات میں آپ ہیں اپنی ایک انجمن. واہ واہ واہ. آدرش واہ. اور ایک انجمن ہے، پیغام بھی ہے اور پیغام کی جمعیت بھی ہے. وہ جامع بھی ہیں پیغام کا اور روح پیغام بھی ہے ذات میں. اور واقعی فخر الدین ایک آدرش بھی اور ایک انجمن بھی. بزرگ سے نسبت ہونے کے بعد پوری دنیا میں بلے بلے ہو گئی. کیا بات. سبحان اللہ. مائیے کہ بلے صاحب سے پہلی ملاقات یاد ہے آپ کو؟ اس کا کچھ حال؟ جی جی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، میں بھولا نہیں ہوں. یہ بات ہے 1956 پاکٹی ہاؤس کی، لاہور میں. اور یہ بات میں بھولا نہیں ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے. اس سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں اور بھی. اور آخری سانس تک میں اچھے لوگوں کی تلاش میں بہت گھومتا پھرتا رہتا ہوں، رہوں انشاءاللہ. دار کو سلامت رکھے. اچھے لوگوں کی تلاش میرا مسلک تھا. مجھ میں اور بلے صاحب میں کوئی 10-11 سال کا فرق ہوگا، 9-10 سال کا، یعنی مجھ سے سینئر تھے.
لیکن پاکٹی ہاؤس مومنان لاہور کا قبلہ تھا. واہ واہ واہ. جو اہل قلم اہل دانش تھے. 1956 کی ایک شام عظیم قریشی صاحب فکر نو کا شاعر عظیم قریشی انہوں نے مجھے دعوت دی. وہ پوسٹ آفس میں پی ایم جی میں سپرنٹینڈنٹ تھے, لیکن نظم جدید کا نون میم راشد اور میرا جی کے ساتھیوں میں تھے. کہنے لگے آئیے آپ کو ملواتے ہیں. میں نے کہا آپ نے پہلے ہی کیا کم لوگوں سے ملوایا ہے. نہیں, وہ بڑے صوفی صافی سے آدمی تھے, عظیم قریشی, اور بڑے ہی ایسی انوکھی شخصیت تھے کہ اپنے انگوٹھے سے ہر وقت اپنا چہرہ انگوٹھے سے ملتے رہتے تھے. تو ان کے نشان پڑ گیا تھا, اتنا عادت تھی ان کی. شاید وہ 40 سال سے ملتے ہی آ رہے تھے اسی طرح, اور رنگ بھی سیاہ تھا. خیر, عظیم قریشی نے کہا آئیے تھے چلتے ہیں. مجھے لے کر کے اس زمانے میں ٹی ہاؤس ایک کاکشاں تھی اہل قلم کی. تو جس میز پر مجھے عظیم قریشی نے بٹھایا وہاں ہوش ترمذی بیٹھے تھے. اچھا. عمر فیضی بیٹھے تھے, انتظار حسین بیٹھے تھے, ڈاکٹر عاشق بٹالوی بھی بیٹھے تھے. بالکل بہت بڑا نام ماشاءاللہ. وکیل تھے لیکن ادیبوں میں وکیل تھے, وکیلوں میں ادیب. عاشق بٹالوی. میری ملاقات اس وقت ہوئی. ان سب لوگوں میں جن کا میں نے نام لیا, ہوش ترمذی, انتظار حسین اور یہ تینوں کم و بیش تہذیب کی نمائندگی کرنے والے لوگ تھے. بالکل. پاکٹی ہاؤس جو بیٹھتے تھے. میری پہلی ملاقات وہاں ہوئی. وہاں بھی ان کے پیکر میں میں نے ایک صوفی کی روح اس وقت مچلتی اچھلتی دیکھی. خاموشی, آہستگی, عاجزی, پیار. کم عمر آدمی سے ایسا التفات کرنا کہ اسے اپنی چھوٹائی کی تحقیر نہ محسوس ہو, اور بڑا بات کرتے ہوئے اپنی بڑائی کے تکبر کو ظاہر نہ کر رہا ہو. یہ تمام چیزیں ان سے موجود تھی. مجھے ان کے وہ شعر جو بعد میں آئے تو اس صحبت پر منطبق معلوم ہوئے. خاص طور پر یہ شعر, ازل سے عالم موجود تک سفر کر کے. اچھا. واہ واہ. ازل سے واہ. کیفیت اس میں شروع زمانے سے تھی, آخری وقت تک بھی ویسے ہی صوفی رہا. ازل سے عالم موجود تک سفر کر کے خود اپنے جسم کے حجرے میں اعتکاف کیا. واہ واہ. خود اپنے جسم کے حجرے میں. واہ واہ. دیکھیے تصوف کی اصطلاحیں بھی اسی طرح لاتا ہے. کیا بات. اسی طرح میں نے ابھی کہا تھا کہ انہوں نے کسی سے مکان, پلاٹ, جائیداد نہیں مانگی. جا بجائے اس کا ذکر انہوں نے اپنے عرفانیات میں کیا ہے. کہتے ہیں کہ نفس کی آندھیاں چلتی رہیں مگر میں نے. اچھا. نفس کی آندھیاں چلتی رہیں مگر میں نے تمام عمر گزاری ہے ریت کے گھر میں. تمام عمر گزاری ہے اور نفس کی آندھیاں. اچھا, یہ انسان کی ہوسناکی کا نام ہے. یہ اس غلامی کا نام ہے, اور یہ اس کنیزی کا نام ہے, اس نوکری کا نام ہے جو انسان خواہشوں کی دہلیز پہ گزار دیتا ہے.
اس شخص نے نوکری نہیں کی، سادہ لباس ہو، تیکھا کردار ضرور ہے، یعنی کسی سے دبنا نہیں ہے، بہت اچھے، کسی سے ہم دبیں گے نہیں لیکن دبائیں گے بھی نہیں کسی، بہت خوب، یہ اعتدال جو تھا بالکل صحیح۔ بچوں میں نے ظفر معین میں یہ کیفیت، جی بھائی بہت کم بچے ایسے تربیت یافتہ ہوں گے جیسا ظفر معین، ماشاءاللہ، بے شک، بالکل، روتا ہے ذکر باپ کا آ جائے۔ جی بے شک، ایک دفعہ میری ملاقات ادب لطیف کی مدیرہ کہنا چاہیے، مالکہ بھی کہنا چاہیے، صدیقہ بیگم کے گھر پر، جی میں نے اسے ظفر معین کو بالکل باپ کے پیکر کی ایک تمثیل دیکھا، برسوں بعد دیکھا میں نے، اس عرصے میں نے اسے نہیں پہچانا تھا کہیں، لیکن وہاں دیکھا۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت کم اولادیں ایسی ہوں بہت واقعی جو اپنے باپ کو اس طرح یاد کرتی ہیں بالکل صحیح، جیسے خاص طور پر ان کا یہ بچہ یاد کرتا ہے۔ بہت، اور صاحبان علم و دانش سے کہتا ہوں کہ یہ عطا بھی اسی روحانی مقدرت کا نتیجہ ہے کہ ایک پیکر اس نے، فخر الدین نے، اپنے جیسا اور دنیا کو دے دیا۔ بے شک بے شک، بڑا ستارہ، ایک ایسی شخصیت جس نے اپنی ساری زندگی ادب کی خدمت کی۔ دبستان ملتان کو یہ احساس حاصل ہے کہ آج ہم نے اتنی بڑی ہستی پر ڈاکٹر اسد اریب صاحب سے گفتگو سماعت کی۔ ناظرین، آپ نے اپنے فیڈ بیک میں ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا۔ دبستان ملتان کی جانب سے اپنے میزبان شاہد عباس اور سید خرم بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ